السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ میں نے اس سلسلے میں غور و خوض کرنے کے بعد دل کی صفائی، باطن کی ستھرائی غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ نماز جس طریقے سے پڑھنا شریعت نے ہم سے طلب کیا ہے، اگر اس طریقے پر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو یقیناً یہ نماز ہمیں بے حیائیوں اور برائیوں سے بھی روک دے گی، اور ہمارے دل اور باطن کو پاک، صاف اور منور کر دے گی۔ تو میں اور آپ مل کر قرآن و سنت کے اس پیغام کو سنیں گے، اور ہم اپنی جتنی بھی طاقت ہے ساری کوشش لگا دیں گے اس بات پر کہ ہم نماز ویسے ادا کریں جیسے شریعت نے ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوشش کرنے والوں کو رب ضرور اس کا بدلہ دیتا ہے۔ ہماری کوششیں اچھی ہوگی، نیت صاف ہوگی، تو یقیناً اللہ ہمیں نماز کے باطنی اسرار اور رموز پر واقفیت عطا فرمائے گا۔ اب اس سلسلے میں دو تین روایتیں عرض کر کے پھر اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کو کامل کرنے والے باطنی امور کتنے ہیں اور وہ کیسے حاصل کیے جائیں۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بیل بوٹوں والی چادر پیش کی۔ اس چادر پر نقش و نگار تھا اور سجی ہوئی چادر تھی۔ حضور سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو اوڑھ کر نماز ادا کی،
اور نماز کے بعد اسے اتار دیا اور ارشاد فرمایا یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ، کیونکہ اس چادر نے مجھے نماز سے مشغول رکھا، اور ابو جہم کی سادہ چادر مجھے لا دو۔ یعنی نماز میں میری توجہ اس چادر کے نقش و نگار کی طرف گئی، تو اب یہ چادر سرکار نے اتار دی کہ نماز سے اتنی بھی توجہ کسی چیز کی طرف نہ جائے۔ یہ تعلیم سرکار نے امت کو عطا فرمائی۔ تو غور کریں اس چیز کے اوپر۔ اسی طرح سے ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کا نیا جوڑا پہنا، آپ کو اچھا لگا تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا یہ نیا جوڑا پہننے کے بعد، تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر غضب نہ فرمائے۔ یعنی سرکار امت کو کس طرح تعلیم دے رہے ہیں کہ نئی چیز پہن کر کے میری امت تمہاری تھوڑی بھی توجہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ سجدہ شکر ادا کیا اور پھر امت کو تعلیم دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں نے سجدہ شکر ادا کر کے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار اس لیے کیا تاکہ وہ مجھ پر غضب نہ فرمائیں۔ اور پھر سرکار باہر تشریف لائے اور سب سے پہلے جو سرکار کے سامنے آیا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نئے جوتے اس سائل کو عطا فرما دیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے ارشاد فرمایا میرے لیے پرانے نرم چمڑے کا جوتا خرید کر لے آؤ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت نماز میں ایک چادر جس پر نقش و نگار کی گئی تھی اور وہ جوتے جو نئے تھے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر کو بھی اتار کر واپس دے دیا اور وہ جوتے بھی ایک سائل کو عطا کر دیے تاکہ امت کو اس بات کی تعلیم دی جائے کہ حالت نماز میں کوئی نئی چیز نقش و نگار والی چیز بھی تمہیں بے توجہ کریں تو اس سے نماز میں تمہاری کمال پیدا نہیں ہوگا۔ نماز میں کمال پیدا کرنا ہے تو تمہاری پوری توجہ صرف اور صرف وحدہ لا شریک کی رحمت کی طرف ہونی چاہیے۔ اب یہ تو سرکار کی تعلیم۔ اب اس تعلیم کو جو ڈائریکٹ حضور سے لے رہے تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ اب ڈائریکٹ حضور سے یہ تعلیم جنہوں نے لی ان کا انداز کیا تھا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز ادا کر رہے تھے، اور جب وہ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے تو درخت پر بھورے رنگ کا ایک پرندہ آپ کی نظر اس پر پڑ گئی، آپ کو اچھا لگا تو پرندہ اڑ کر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا، مگر وہ باغ ان کا ایسا لدا ہوا بھرا ہوا گنجان باغ تھا کہ وہ پرندہ نکل نہیں پا رہا تھا اس باغ کے اندر سے۔ تو گھڑی بھر کے لیے آپ نے اس کو دیکھا، آپ کی توجہ ادھر گئی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فوراً اس توجہ کے بعد آپ پھر نماز کی طرف متوجہ ہو گئے، تو بس اس پرندے کی طرف اتنا دھیان جانے کی وجہ سے یاد نہ رہ سکا کہ کتنی رکعتیں میں نے پڑھی۔ تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اتار کر واپس دے دی، جوتے نکال کر کے سائل کو عطا کر دیے، چونکہ اس سے نماز میں تھوڑی سی بے توجہی بھی سرکار نے گوارا نہ فرمائی، تو اس تعلیم کو جنہوں نے براہ راست دیکھا تھا جب وہ باغ میں نماز پڑھتے تھے اور بھورے رنگ کے پرندے کو نظر پڑ گئی حالت نماز میں اس پر، اور وہ پھڑپھڑا رہا تھا نکلنے کے لیے، تو بس اس کی طرف تھوڑی دیر توجہ گئی
اس توجہ کی وجہ سے اتنا یاد نہ رہا کہ میری رکعتیں کتنی ہوئی. نماز مکمل کر کے بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئی اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور اب وہ باغ میں صدقہ کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس باغ کو استعمال فرمائیں. یعنی اتنی بے توجہی یہ بھی صحابی رسول نے برداشت نہ کی، گوارا نہ کی. تو نماز یہ کس باطن اور کس لگاؤ اور کس دل جمی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اس کو صرف محسوس کروں. یعنی ہم تو اس سے اتنے دور کھڑے ہیں کہ یہ چیزیں آج ہمیں سوچتے ہیں تو ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی کہ وہ کس لیول پر جا کر نماز ادا کرتے ہیں. غور فرمائیں. تو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے پیشرو ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے. آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کے طریقے پر چلو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی. تو اب ان کا طریقہ یہ ہے کہ نماز سے اتنی بھی بے توجہی نہ ہو. اب میرے پیارے بزرگوں اور ساتھیوں، اب ایسی توجہ ہم یہ چاہیں نہ میں ولی کے نظر ڈال کے تمہیں اس مقام تک پہنچا دوں اور نہ یہ بات، لیکن جن کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں جب مسجد کے گیٹ سے ہم اندر آئیں تب سے تو کم از کم ہمارے وجود پر یہ کیفیت اور یہ حالت طاری ہو جائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت سیدنا امام زین العابدین شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو کرتے نماز کے لیے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ پر ایسی کیفیت کیوں طاری ہے؟ کہ تمہیں پتا نہیں کہ کس بارگاہ میں حاضری کا میں ارادہ کر رہا ہوں. تو یہ کیفیت طاری ہوتی تھی ان کے اوپر، اور پھر وہ نماز ان کو روحانیت دیتی تھی، طاقت فراہم کرتی تھی. آج دنیا ڈپریشن میں ہے، ٹینشنوں میں ہے، ہزاروں قسم کی بلائیں علائیں، ہر شخص اپنی الگ ایک مصیبت میں گرفتار ہے. ہم نے اپنی زندگی کا یہ ایک مختصر تجربہ دیکھا کہ نماز ویسی پڑھنے کی کوشش کرو، یہ نماز تمہارے ہر بوجھ کو دور کر دے گی، تمہارے دل کو قرار، سکون اور اطمینان عطا کرے گی، اور تم ہزاروں قسم کی مصیبتوں میں رہ کر کے بھی مطمئن رہو گے، پرسکون رہو گے. اس لیے کہ نماز میں وہ انرجی ہے، وہ طاقت ہے جو بندے کے باطن کو مضبوط کرتی ہیں. اب یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے احیاء العلوم شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ نماز کو کامل کرنے والے باطنی امور 6 ہیں. 6 باتیں ایسی ہیں جو نماز کو کامل کر دیتے ہیں، اور وہ 6 باتیں سب کی سب باطن والی ہیں. الحمدللہ ہم نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں تو اتنا جانتے ہیں کہ بدن پاک ہونا چاہیے، غسل کر لیتے ہیں، کپڑے پاک ہونے چاہیے، کپڑے پاک پہنتے ہیں، قبلہ رخ ہمارا چہرہ ہونا چاہیے تو اسی طرف ہم بیٹھتے ہیں. تو یہ تو ظاہری اعمال ہیں جو الحمدللہ ہر مسلمان پورے کر رہا ہے، مگر یہ باطنی 6 امور ہیں جو نماز کو کامل کرنے والے ہیں، اور ان میں سے ہر بات ایسی ہے جو واقعی میں دھیان اور دل سے سننے والی ہیں. چونکہ بات بھی باطن کی ہیں تو باطن سے ہی سننا پڑے گا، تبھی کچھ لذت ملے گی. اب دیکھیے ان 6 باتوں میں سے پہلی بات حضرت حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
حضور قلب نماز کو کامل کرنے والی پہلی باطنی بات ہے دل کو حاضر رکھنا۔ اب دل کو حاضر رکھنے کا کیا مطلب؟ تو امام غزالی فرماتے دو چیزیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ بندہ جو کام کر رہا ہے یا جو کچھ اس کے سوا دوسری چیزوں سے اس کا دل فارغ ہو، اسے حضور قلب کہتے ہیں۔ یعنی جو کر رہا ہے، یعنی ہم قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، پھر کھڑے ہو رہے ہیں، تو جو کر رہا ہے اور پھر جو بول رہا ہے، زبان سے قرات کرتا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھتا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھتا ہے، التحیات پڑھتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، تو زبان سے جو بول رہا ہے اور بدن سے جو کر رہا ہے، اس نماز میں ادا کی جانے والی ان دو چیزوں کے علاوہ ہر چیز سے دل فارغ ہو جائے، اسے حضور قلب کہتے ہیں۔ آگے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں دل کو قول و فعل دونوں کا علم ہو اور دونوں کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر نہ ہو۔ دھیان سے پھر سنیے، فرماتے ہیں دل حاضر رکھنا یہ باطنی امر ہے، اور یہ باطنی امر وہ ہے جس سے نماز کو کمال ملے گا۔ تو حضور قلب ہے کیا؟ فرماتے ہیں جو بندہ کر رہا ہے اور جو بول رہا ہے، ان دونوں چیزوں کے علاوہ ہر چیز سے دل جدا ہو جائے، اور پھر دل کو صرف دو ہی چیزوں کا علم ہو، ایک تو جو کر رہا ہے اس کا علم ہو، اور جو بول رہا ہے اس کا علم ہو، اس کے علاوہ ہر چیز سے دل بے فکر ہو جائے۔ جس کام میں بندہ مصروف ہے اسی کی فکر اس سے دوسری طرف نہ جائے۔ اب اگر اس طرح بندہ کرتا ہے کہ اس کے دل کو صرف دو ہی باتوں کی خبر ہو نماز میں، کہ کر کیا رہا ہوں، بول کیا رہا ہوں، اس کو 10 بار دہراؤ اپنے ذہن و دماغ میں، تب یہ باتیں آئے گی۔ یہ تو تربیتی باتیں ہیں جو باضابطہ پڑھائی جائے پھر کرائی جائے، پڑھائی جائے پھر کرائی جائے، پڑھائی جائے پھر کرائی جائے، پریکٹس لی جائے، تب جا کر کے یہ بات ہوگی۔ نماز میں دو کام کر رہے، جو بندہ کر رہا ہے حرکات اٹھنے بیٹھنے کی، اور جو بول رہا ہے، ان دو چیزوں کے علاوہ دل میں کچھ نہ ہو، اور دل کو صرف انہی دو چیزوں کی خبر ہو حالت نماز میں، اگر یوں ہوگا تو پھر اس کا دل حاضر ہے، اور پھر یوں دل حاضر رہے گا تو اس کی نماز کو باطن کا نور مل جائے گا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، معنی کلام کو سمجھنا، یعنی حضور دل کے علاوہ یہ دوسری بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل لفظوں کے ساتھ تو حاضر ہوتا ہے مگر اس کے معنوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا۔ یعنی اب الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھیں تو ہماری زبان سے جو لفظ ادا ہوئے، ہمارا دل ان لفظوں کے ساتھ تو ہیں مگر اس کے معنی کی طرف نہیں، اس کی معنی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فہم کلام کو یعنی معنی کو سمجھنا، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس میں تسبیحات نماز اور قرآنی آیات کی تلاوت، ان دونوں کے معانی، مطالب اور مفاہیم کی طرف بندے کی حالت نماز میں توجہ ہو، یعنی اس کا دل، پہلی صورت جو تھی حضور قلب، تو پہلی صورت میں تو اس کا دل لفظوں کے ساتھ تھا، مگر اب دوسرا درجہ یوں بڑھے کہ ان لفظوں کے ساتھ ساتھ اس کا دل ان لفظوں کے ساتھ لگے ہوئے معنی کو بھی جانے۔ اب اگر یوں نماز کی پریکٹس کرے گا تو اس کے باطن میں نماز کا ایک نیا نور پیدا ہوگا، اور یہ آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، میں بھی کوشش ہی کر رہا ہوں، ہم سب کو مل کے کوشش کرنی کہ ہم قرآن جتنا پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، پھر اس سمجھے ہوئے کو نماز میں ادا کریں۔
یہ کام کی باتیں ہیں، اس پر دھیان دیجیے۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں اپنے اعتبار سے، شاید میرا یہ کام کسی کے کام آ جائے، کہ پاؤ پارا روزانہ یاد کرتا ہوں اور پھر اسی پاؤ پارے کو 5 ٹائم کی نمازوں میں پڑھتا رہتا ہوں۔ تو ابتداءً اس کو سمجھ لیں ہم کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کا کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اسی کو ہم ریپیٹ کریں نمازوں میں، تو وہ ہمارا دل لفظوں کے ساتھ بھی رہے گا، پھر ان لفظوں کے معنی کے ساتھ بھی رہے گا۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعظیم، اور یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ تعظیم حضور قلب اور فہم معنی کے علاوہ تیسری چیز ہے۔ کیسے؟ فرماتے آدمی اپنے غلام سے جب بات کرتا ہے تو غلام سے بات کرتے وقت اس کا دل بھی حاضر ہوتا ہے اور معنی بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن غلام کی تعظیم نہیں کر رہا ہوتا۔ سمجھیے اس چیز کو کہ آدمی اپنے نوکر سے، اپنے غلام سے جب بات کر رہا ہوتا ہے تو بات بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کا دل لفظ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لفظ کے معنی کو بھی سمجھتا ہے، مگر اس وقت غلام کی تعظیم اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ تو امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے باطن کو کامل کرنے والی تیسری چیز تعظیم ہے، یعنی جو تم کر رہے ہو، جو بول رہے ہو، تمہارے دل کو صرف اسی کی خبر ہو، اور پھر تمہارا دل صرف لفظوں کے ساتھ نہ ہو بلکہ تسبیح اور تلاوت کے لفظوں کا مطلب بھی سمجھ رہا ہو۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب مطلب سمجھ رہا ہو تو جس کا کلام پڑھ کے اس کا مطلب سمجھ رہا ہو اس کی تعظیم بھی دل میں پیدا ہو جائے، اس کا احترام، اس کی جلالت اور اس کی قدرت بھی دل میں پیدا ہو جائے۔ تو یہ باطن کو مکمل کرنے والا تیسرا کام ہے۔ اور چوتھا کام حضرت امام غزالی فرماتے وہ ہے ہیبت، کہ تعظیم کا اگلا نتیجہ ہے ہیبت پیدا ہونا۔ تو ایک تو وہ تعظیم ہوتی ہے نا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ بچھو سے، اور کوئی نوکر چاکر غلام ہے مگر بد اخلاق ہے، تو بچھو غلام کی بد اخلاقی اور اس جیسی ادنا چیزوں سے ڈرنے کو ہیبت نہیں کہا جاتا۔ اگر کوئی بچھو سے ڈر رہا ہے تو اس کو ہیبت نہیں کہا جاتا۔ کوئی غلام نوکر بد اخلاق ہے تو اس سے ڈرنے کو ہیبت نہیں کہا جاتا۔ ہیبت کسے کہا جاتا ہے کہ کسی بڑے کی تعظیم کے نتیجے میں جو خوف پیدا ہوتا ہے اسے ہیبت کہتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کلام پڑھتے ہوئے دل کلام کے ساتھ ہو، دل معنی کے ساتھ ہو، پھر تعظیم پیدا ہو، اور پھر اس تعظیم کے ساتھ ساتھ اس بڑے کا خوف پیدا ہو تعظیم کے نتیجے میں، اسے ہیبت کہتے ہیں۔ اور یہ ہیبت نماز میں مومن کے باطن کو منور کر دیتی ہے۔ اور پانچویں چیز ہے الرجا، امید۔ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں بھی ارشاد فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بادشاہ کے روب اور دبدبے سے ڈرتے ہیں، ظاہری اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں لیکن اس سے جزا کی امید نہیں رکھتے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بادشاہ کے سامنے ہیں، اس کا روب بھی ہے، دبدبا بھی ہے، اس کی تعظیم بھی کرنے بظاہر، لیکن اس سے جزا کی امید نہیں رکھتے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارا باطن اس وقت مضبوط ہوگا جب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہو تو تم جو کر رہے ہو یا بول رہے ہو دونوں پر دل کی نظر ہو، اور جو بول رہے ہو اس کو سمجھ بھی رہے ہو، سمجھ کر کے تعظیم بھی کر رہے ہو، اور تعظیم کے نتیجے میں اللہ کا خوف اور ہیبت بھی طاری ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اس کریم رب کی رحمتوں سے امید بھی وابستہ ہو کہ وہ اتنے مہربان رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں کہ اس نے جو دینے کی بشارتیں
دی ہیں وہ یقیناً میرا دل اس کی بارگاہ سے پر امید ہے، وہ اس کی برکتیں مجھے عطا کرے گا۔ تو یہ امید رکھنا یہ بھی مومن کے باطن کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور چھٹی اور آخری چیز، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ پانچوں باتوں سے بڑھ کر یہ چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرماتے اسے حیا کہتے ہیں، حیا۔ فرماتے کیونکہ بندہ اپنی خطا پر واقف ہونے اور اپنی غلطی کا وہم گزرنے سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں۔ یعنی کہیں غلطی ہو گئی یا کہیں خطا ہو گئی حالت نماز میں، تو اس حوالے سے جو وہم دل میں پیدا ہوتا ہے، خیال آتا ہے کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں خطا نہ ہو جائے، تو اس وہم کے گزرنے کو حیا کہتے ہیں۔ اور یہ باقی تمام چیزوں سے اوپر کا درجہ ہے۔ فرماتے تعظیم، خوف، رجا حیا کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں، یوں کہ تقصیر یعنی خطا کا وہم اور ارتکاب گناہ کا خیال نہ ہو، مگر حیا نہیں ہو سکتی۔ تو حیا وہ چیز ہے جو ان پانچوں چیزوں سے اوپر کا درجہ ہے کہ اس میں بندہ پھر اپنے وہم پر بھی پہرا دیتا ہے، اپنے خیال پر بھی پہرا دیتا ہے، خطا اور غلطی کی طرف جانے سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو یہ 6 امور وہ ہیں کہ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ان 6 باتوں کو نظر میں رکھ کر کے ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے تو لِذِكْرِي کا وہ لطف ملے گا ہمیں کہ ہم یہاں اس کا ذکر کریں گے، وہ عرش بری کی خاص خلوتوں میں اپنے ان بندوں کا تذکرہ فرمائے گا، اور پھر وہ بندہ اس کا مخصوص اور اس کی بارگاہ کا محبوب اور مقبول بندہ بن جاتا۔ دوستو، میں اس ٹاپک پر گفتگو کرتے کرتے اس کو پڑھتے پڑھتے بھی بار بار سوچتا رہتا تھا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں تو کن لوگوں سے کر رہا ہوں، چونکہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو بہت دور ہے نا۔ یہ سبق تو ان لوگوں کا ہے جو سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، جن کی عمریں گزر گئی ہے نماز پڑھتے پڑھتے، کہ اب ان کی یہ تربیت کی جائے اور ان کا ذہن بنایا جائے کہ وہ اس طرح سے نماز ادا کرے۔ باطن کو پاک کرنا یہ اس کی بنیاد ہے، نماز کو ایسے ادا کرنا۔ اگر اس طرف ہماری توجہ آئے گی انشاءاللہ الرحمن، اور کوشش کرنی ہے ہمیں، دیکھو میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ ہم سبوں کو مل کر کے ان چیزوں پر عمل کی کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ جب ہم پریکٹس کریں گے، کوشش کریں گے، تو 2 رکعت میں، کبھی 1 رکعت میں جی لگا رہے گا، کبھی آدھی رکعت میں، کبھی پوری رکعت میں، تو اس طرح سے جتنی روحانیت ہماری نماز میں موجود رہے گی اتنا ہی بارگاہ الہی کا فیض بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو کامل خشوع والی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔